السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حامداً و مصلیاً اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی موضع آخر لیس للانسان الا ما سعی۔ انعام پبلک اسکول کے ڈائریکٹر و اساتذہ کرام اور استانیہ و دیگر پبلک اسکول کے اساتذہ کرام اور سامنے بیٹھے معزز بزرگان دین اور پردہ نشین ماں اور بہنیں اور عزیز بچے اور بچیاں، سب اس اللہ کی تعریف ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس جگہ میں ایک جگہ ہونے کی توفیق دی ہے۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا انعام پبلک اسکول کے ڈائریکٹر اور ان کے اساتذہ کرام کو کہ جو میں نے دیکھا ظہر کے بعد سے لے کے اب تک پروگرام چل رہا ہے، جس میں بچوں نے بڑی محنت اور دل لگی کے ساتھ اپنے اپنے عناوین کی تیاریاں کی ہے۔ جو اسٹیج میں دیکھا گیا کہ کئی زبانوں میں بچوں نے اپنی اسپیچ رکھے ہیں، تقریر کیے ہیں۔ ان میں سے انگلش ہے، بنگلہ ہے، اردو ہے، ہندی ہے، جو ہمارے رائج زبانیں ہیں۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو نرسری کے ہیں یا ایل کے جی کے ہیں یا یو کے جی کے ہیں یا 1 کے ہیں، 2 کے ہیں، 3 کے ہیں، 4 کے ہیں، بس ان بچوں کو اس طریقے سے تیار کرنا، پھر ان بچوں کو خوش اسلوبی کے ساتھ منچ پر آ کر کے لوگوں کے سامنے اپنا اسپیچ دینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس کے پیچھے جو اساتذہ کرام نے محنت کیا ہے وہ مبارکباد کے لائق ہیں، ہم اسے مبارکباد دیتے ہیں۔ اور ان بچوں کو بھی ہمت افزائی کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے اپنے اساتذہ کی گائیڈ اور رہنمائی سے اس طریقے سے اپنی تقریر کو رٹا ہے اور رٹنے کے بعد پھر خوش اسلوبی کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ پیش کیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہت ایسے دیکھیں گے جو کچھ جانتے ہیں لیکن لوگوں کے سامنے حاضر ہو کر کے بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، لہذا وہ بچے بھی آپ کے مبارکباد کے لائق ہیں۔ اور اس لیے بھی ہم انعام پبلک اسکول کے ڈائریکٹر اور اساتذہ کو مبارکباد دینا چاہیں گے کہ اس قسم کے اسکول، پبلک اسکول ہمارے علاقے میں بہت ہیں، لیکن کم ہی ایسے اسکول ہوں گے جس میں کہ جنرل تعلیم کے ساتھ عصری علوم کے ساتھ دینی تعلیم کو بھی مرج کیا ہے، جوڑا ہے۔ لہٰذا اس لیے بھی وہ مبارکباد کے لائق ہیں۔ اور آپ تمام مطلب کہ سرپرستوں سے، والدین سے ہم یہی کہیں گے کہ آپ اپنے بچوں کو اس سے جوڑیں تاکہ اس کا دین اور دنیا دونوں سنوار جائے۔ اور اسی طریقے سے دیگر پبلک اسکول کے جو اساتذہ یہاں ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے اپنے اسکول میں اس طریقے سے دین کو بھی جوڑ کے رکھیں، دینی تعلیم بھی دینے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمارا سماج مسلم سماج ہے، ہمارا معاشرہ اسلامی سماج ہے، اسلامی معاشرہ ہے، لہذا ادھر بھی دھیان دینا ضروری ہے۔ برادران اسلام، میں نے ایک قرآنی آیت پڑھی ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جو وہ محنت سے حاصل کرتا ہے۔ سوئے ہوئے کوئی آپ کے یہ انعامات حاصل نہیں کر سکتے، یا کوتاہی کر کے کوئی پڑھے اور کچھ اچھے نمبرات حاصل کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ
कुछ हासिल करने के लिए मेहनत ज़रूरी है और बगैर मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता है। लिहाजा बच्चों, तुम लोगों ने जो मेहनत किया है और मेहनत के बाद जो मुजाहरा स्टेज में किया है, ये काबिल सताइश है, लेकिन आगे भी आप मेहनत करते रहें ताकि आपका परफॉर्मेंस और अच्छा हो, मुजाहरा आपका बेहतर हो, यही हम चाहेंगे। इसी तरीके से मैंने पहली एक आयत पढ़ी थी जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। इसकी तो तशरीह बहुत ज़्यादा है, लेकिन उतना टाइम नहीं है, हम उतना तो नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन इसका सीधा तर्जुमा ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम में से जो मोमिन है उनका और खुसूसी तौर पर जो अहले इल्म है उनका बहुत ज़्यादा दर्जात बुलंद करते हैं, और तुम क्या करते हो इसकी खबर भी अल्लाह रखता है। बरदरान इस्लाम, इस सिलसिले में एक वाक़या आपके सामने रखना चाहूँगा। मुख्तसर अंदाज में वो वाक़या यूँ है कि हज़रत उमर के दौरे खिलाफत में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नाफे इब्न हारिस नामी एक आदमी को आमिल मुकर्रर किया था मक्का का। फिर वो किसी ज़रूरत के तहत मक्का से मदीना आया, तो मक्का में उस्फान में जो मदीने के बगल में एक जगह का नाम है, वहाँ मुलाकात हो गई उसी नाफे इब्न हारिस से। हज़रत उमर ने उसकी खबरगिरी करते हुए पूछा कि तुम मक्का में किसको छोड़ के आए हो, किसका जिम्मा मक्का को दे के आए हो? तो उसने कहा इब्ने अफजा को। हजरत उमर ने उसको नहीं पहचाना, तो उससे पूछा इब्ने अफजा कौन है? तो कहा हमारे मवाली में से, हमारे मवाली में से है, यानी गुलाम में से है। तब हजरत उमर की जुबान से एक बात निकली थी, वो बात ये थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कुरान के जरिए से एक कौम को बहुत ऊंचा कर देता है और फिर दीगर कौम को बहुत नीचे धकेल देता है। तो बरादरान इस्लाम, दीन इस्लाम या दीन इस्लाम की तालीम वो ताकत है कि एक गुलाम को आपके हुकूमत सौंप देता है। लिहाजा ये इल्म की ताकत है, इसको पहचानें और अपने बच्चों को इल्म के गहवारा में, इल्म के चमन में, इल्म के इदारा में, स्कूल में भेजें ताकि वहाँ दीन और दुनिया दोनों सीख सके। यही चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत धन्यवाद मौलाना साहब।